جب سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں ہیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرما ہو جائیں، میں آپ کے دشمن کو غار میں نہیں آنے دوں، میں آپ کے دشمن کو غار میں، بولو تو صحیح، میں آپ کے دشمن کو غار میں. اور جب سانپ آیا تھا نا، سانپ وہ اس راستے سے نہیں آیا جہاں کپڑا تھا، چاہتا تو وہ سانپ اس راستے بھی سے بھی آ سکتا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو تھوڑا سا ڈسا. کیوں ڈسا؟ وہ ڈسنا بھی کیا ڈسنا تھا، بلکہ مجھے کہنے دو وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں مبارک چوم رہا تھا. لفظ نہیں سمجھے، جملہ نہیں سمجھے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک چوم کر اس سانپ نے اعلان کیا، سنو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے تو پہلے ابو بکر کی بارگاہ میں آنا. آج کہتے ہیں کہ ہم مزار پر نہیں جائیں گے. میں نے کہا میرا جملہ سن، ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر عرض کر رہے تھے، ہجرت کی رات. آج کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس لیے تو ہم مزار پر نہیں جاتے. میں نے کہا چل پرے ہٹ، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، میں بتاتا ہوں تو کیوں نہیں جاتا. میں بتاتا ہوں. ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں ہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرما ہو جائیں، آپ کے دشمن کو غار میں نہیں آنے دوں گا، آپ کے دشمن کو غار میں نہیں آنے دوں گا. لیکن جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، آپ کی مدار محبوب کے پہلوں میں بنائی گئی اور سر مبارک سیدنا صدیق اکبر کا حضور کے کاندھوں پر آتا ہے. آج بھی میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. یارو مجھے کہنے دو، میرا عقیدہ میرا ایمان یہ ہے کہ ہجرت کی رات ابو بکر نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو غار میں نہیں آنے دوں گا. اور وصال کی رات لاد میں جب ابو بکر کو اتارا گیا تو میرا عقیدہ میرا ایمان کہتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہوگا یار ابو بکر غار میں تو نے میرے دشمن کو نہیں آنے دیا، مزار میں میں تیرے دشمن کو نہیں آنے دیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مصطفیٰ کا ہم سفر